یہ جو غم طاری ہے دنیا کے اوپر، یہ امام کے قلب کے غمگین ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ رہبر معظم کو پاکستانیوں سے خصوصی محبت ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ کہ جب پاکستان میں ایک بڑا سیلاب آیا اور رہبر معظم نے جمعے کے خطبے پر پاکستانی عوام کی مدد کی بات کی، تو وہاں پہ گریا مثلا کی آواز بغض آلود اور جو ہے وہ، تو اس میں جو ہے نا وہ اس سے محسوس ہوتا کہ رہبر معظم جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ایک قلبی ان کا جو ہے وہ یعنی گریا شروع کر دیا تھا۔ پروپیگنڈا، جتنی بڑی پروپیگنڈا فیکٹری ویسٹرن میڈیا، اور اس میں جتنا صہیونی لوگوں کا کنٹرول ہے، اتنے بڑے بڑے چینلز، اور ہم ماشاءاللہ سے ہمارا میڈیا بھی ساری خبریں ریوٹرز وغیرہ سے، اور نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا، CNN نے کیا لکھا، یہ ساتھ ایران ہے، آپ کے پاس فارسی بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں، آپ ایران کے اندر سے ڈائریکٹ خبریں لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا ادھر کی خبریں لیتا ہے، اور بلکہ پوری دنیا میں اسی طرح سے ہے۔ تو جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ جی ولایت فقیہ یعنی ڈکٹیٹرشپ ہے، اچھا وہاں عوام پر یہ حکمران مسلط ہے، ملا وہاں مسلط ہے، جو سارے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، رہبر معظم کی شہادت نے اس سب پروپیگنڈے کو ایک لحظہ میں ملیم ایڈ کر دیا۔ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے نا کہ مثلا ناراضگی ہے تو ریفرینڈم کروا لیں، تو مثلا تشیع کی کروڑوں شرکت ریفرینڈم ہی ہے، بڑا ریفرینڈم اور کیا ہو سکتا ہے؟ انداز کا ریفرینڈم۔ آپ جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ عوام ناراض ہے وہ جو ہے نظام سے، ملائیت سے، تو میرا خیال میں وہ نہ آ کر اپنی اس ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں شہادت سے لے کے تشیع تک 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہی کہہ رہا ہوں، جنگ ملت جو ہے وہ سڑکوں پہ تھی، جنگ وہی کہہ رہا ہوں، 4 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ مسلسل میجورٹی کے اندر جو ہیں وہ نظام کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ ایک مستحب حکم موجود ہے کہ جلدی کی جائے، اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو جلدی کا حکم ہے کہ بہتر ہے، مومن اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا جنازہ اور تدفین میں جلدی کرنے کا استحبابی حکم ہے، یعنی بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے کہ اس کو جلدی سے کریں۔ اگر مصلحت موجود ہو تو تاخیر کی اجازت ہے اس استحباب کے اندر۔ رہبر معظم کی جو تشیع میں دیر کی گئی ہے اس میں کون سی غرض پائی جاتی ہے کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایام انتہائی حساس ایام چل رہے ہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی شہید، ان کا جنازہ جو ہے وہ تشیع کے لیے جو ہے وہ تہران میں ان کی تشیع ہو گئی ہے، قم کی طرف ان کو کل لے جایا جائے گا، اور یہ تقریباً 1 ہفتہ رہبر معظم کے ساتھ خاص ہوا ہے ان کی تشیع کی وجہ سے۔ چاہ رہے ہیں کہ رہبر معظم ان کے اوپر گفتگو کی جائے، بعض سوالات کے جوابات دیے جائیں، اور حق بنتا ہے اس اہم شخصیت کے اوپر تسلسل کے ساتھ، مختلف جہت کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیے جائیں، ان کے افکار کو دیکھتے ہوئے، ان کی سادگی کو دیکھتے ہوئے، ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ہم بھی پھر اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں کو لاگو کریں کہ جو رہبر معظم نے اصول اپنائے تھے، اور آج ان کی شخصیت جہانی ہو چکی ہے، کونے کونے میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی شجاعت کا، ان کی سادگی کا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اور انہی ایام کی حساسیت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم آج اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ تشیع کے حوالے سے بھی بات کریں، ان کے افکار کے حوالے سے بھی بات کریں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا صفدر علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور دوسرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا رضا ترمذی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ اس شکریہ۔ اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ پوڈ کاسٹ جب ریکارڈ ہو رہی ہے تو تشیع کل ہوئی ہے، اب تہران کے اندر
بہت یعنی تعداد میں افراد جو ہیں وہ جمع ہوئے وہاں پر. خود ایرانی تو تھے ہی تھے لیکن باہر سے بھی پوری دنیا سے افراد وہاں پر آئے کہ اس تشییع کے مراسم کو جو ہے وہ اس کے اندر اپنا حضور پیدا کر سکیں. میں سب سے پہلے تو بحث شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ مناظر دیکھ کر خود رہبر کی تشییع کے حوالے سے بھی جو ہمارے اندر احساسات ہیں, کچھ چیزیں ہم نے بھی محسوس کی ہیں, کچھ ہمارے حالات ہیں, کچھ ہمارے اندر بھی کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ دل ہے, کچھ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے احساسات کا اظہار کریں تاکہ ہم وہاں حاضر تو نہ ہو سکے لیکن ان احساس کو بیان کرتے ہوئے ممکن ہے کہ ہم بھی اسی قافلے میں شریک ٹھہر جائیں. جی صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رہبر معظم شہید سید علی خامنہئی کی تشییع اور ان کے ساتھ عرض ارادت کرنے کے لیے جو پروگرام جاری ہے اور کچھ مراحل انجام پا چکے ہیں, کچھ انجام پا رہے ہیں, ان کو دیکھ کر پہلا تو سب سے پہلے جو احساس انسان ہوتا ہے وہ غم والا ہے. خود رہبر معظم کی شہادت ایک بہت بڑا غم ہے. سوائے ٹرمپ اور نیتنیاہو اس کے ہواری اور یہاں پر پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں موجود بعض ناسبی لوگ چھوڑ کر تمام عالم اسلام کو غم ہے اس بات کا, اور ہمیں تو بہت شدت سے ہی غم ہے چونکہ ہماری جو علمی شعور کے آغاز سے لے کر اب تک ہر لمحہ ہمارے سامنے ایسی شخصیت کہ جو پورے عالم اسلام کی رہنمائی کر رہی تھی, ان کے اقوال, ان کا امید دلانا, ان کا جہاد, ان کی مقاومت, تو یہ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہی ہے. اور ہم نے شاید کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا کہ رہبر معظم نہیں ہوں گے اور ہم ہوں گے, چونکہ گویا کہ ایسے جیسے لگ رہا کہ ایک لازوال شخصیت ہیں. تو بہرحال انسان فانی ہے اور سب نے جانا ہے, تو پہلا احساس تو غم والا ہے, اور رہبر معظم کی شہادت پہ یہ غم وجود میں آیا, اور ابھی پھر سے وہ اگرچہ دلوں میں موجود تھا لیکن وہ زیادہ کھل کر سامنے آ گیا ابھی تشییع اور آقا کی تدفین اور آخری الوداع یہ مناظر دیکھ کر. اور دوسرا غم وہی کہ اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے, ہم بھی پہنچ سکتے, ہم بھی عرض ارادت کرتے اور ہم بھی آقا کی تشییع میں شامل ہوتے اس کارواں میں. تو یہ پہلا تو غم کا احساس ہے. دوسرا احساس جو ہے وہ ایرانی قوم کی عظمت کہ انہوں نے رہبر معظم کی اتنی شایان شان طریقے سے ان کے لیے عرض ارادت کیا ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا, اس طرح اپنے غم کا اظہار کرنا, ہر شخص رو رہا ہے اور رہبر معظم کے انتقام کی بات کر رہا ہے. تمام لوگوں کا اس انداز میں نکلنا یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے ایرانی قوم کے لیے, اور جو باقی لوگ بھی گئے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. بالکل, اور اللہ کیا انشاءاللہ ماجور ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. ایسے بالکل. رضا بھائی انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا ہے, یعنی آپ کہیں کہ میرے احساس کی بھی ترجمانی یہی ہے کہ یقین مانیں کہ کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ رہبر نہ رہیں لیکن ہم ہوں. یعنی واقعاً یہ ایک ان کی شہادت کے بعد اتنا دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ دل ماننے کو تیار نہیں ہے. جب بھی شہید آتا ہے نا ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے غلط لگایا جا رہا ہے. شہید کہتے ہوئے بہت نہیں, دل ہی نہیں کرتا ہے کہ زبان پہ آئے یہ. بھلا ہمارا میں آپ اپنے احساس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہت اچھا صفدر صاحب نے ہم سب کے احساسات کو بیان کیا ہے, اور ایسا ہی ہے کہ رہبر معظم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انسان کا فردی بھی ہے
ہم اصل بیشتر ہم شیعہ جو بالخصوص انقلاب اسلامی یا ایران کے اندر تعلیم پائی انہیں کے مقلدین ہیں. تو یہ ایک تعلق مثلا ان کے ساتھ تھا. پھر راہبر ہونے کے عنوان سے اجتماعی حوالے سے, اور پھر اس کے بعد یعنی واقعاً ایک جیسے ہمارا سر جو ہے وہ افتخار سے بلند ہے کہ پوری دنیا کو چھان لیں. فقط میں عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کو چھان لیں, پوری دنیا کے راہبروں کو اب دیکھیں. اس طرح کے راہبر کی مثال اصل نہیں ملتی. یعنی واقعاً جو ہے وہ یعنی ہم علمی اعتبار سے بالکل اسلامی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بصیرت کے اعتبار سے تو واقعاً جو ہے وہ یعنی جیسا کہ صفدر صاحب نے کہا کہ واقعاً ایک غم اتنی بڑی اور اتنی عظیم شخصیت کو کھو دینا ایک بہت ہی عظیم غم ہے کہ واقعاً اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. ابھی بھی الحمدللہ مثلا انشاءاللہ انقلاب اسلامی اور اسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اس نے یعنی اسلام کو سرخرو کرنا ہے, وہ ہوگا. لیکن لگتا ہے کہ جیسے امام خامنئی کی خلا کو پور ہونا کوئی آسان کام نہیں آسان, بالکل یعنی آسان واقعاً جو ہے نہیں. جتنی عظیم یعنی آپ دیکھیں تمام صفات کی جامعیت نظر آتی ہے. بالکل صحیح. جیسے آپ نے بات کی ہے, بہت سارے لیڈر شجاع گزرے ہیں, بصیرت والے گزرے ہیں, لیکن مثلا جیسی سادگی ان کے اندر ہے, بالکل جیسے مثلا جو ہے ان کے اندر خود ایک جو صفت جو اسلامی دنیا کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ان کی عبودیت ہے. بالکل صحیح. عبد ہونا ہے, خدا سے رابطہ درست ہونا ہے. یہ خصوصیت بہت بڑی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی بھی جو مسلمان لیڈر ہیں ان کے اندر نظر نہیں آتی ہے. اور یہ آپ کی بات کی میں تائید میں عموماً مثلا ابھی جو ہمارا آخری جس دور میں ہم ہیں تو اگر ایک انسان سوشل ایکٹیویٹی زیادہ کرتا ہے, زیادہ سوشل ایکٹیو ہے, تو لوگ اس کو مثلا خود بھی اور لوگ بھی توقع رکھتے ہیں کہ عبادی پہلو کی ضرورت نہیں ہے, یا کم کر دیتے ہیں اس کو, نیچرلی ضعیف ہو جاتا ہے. ایک بندہ جو سیاسی کاموں میں ہر وقت سماج میں چلا, سیاسی بالکل عام طور پہ اس کی پھر عبودیت کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے نیچرلی. یعنی سماجیات میں ظاہری بات سماجی کام بھی ایک عبادت ہی ہے, لیکن فردی پہلو وہ تھوڑا سا کم رنگ ہو جاتا ہے. کبھی تھکا ہوا ہے, کبھی ٹائم پہ نہیں پہنچا ہے, کبھی کسی کام میں الجھا ہوا ہے, تو یہ چیز. لیکن رہبر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بالکل منظم ہے. بالکل اسی طریقے سے مثلا آپ دیکھیں علمی حوالے سے مثلا بعض جو لیڈر ہیں وہ شجاع بھی ہیں, بصیرت بھی رکھتے ہیں, لیکن اتنا علم نہیں رکھتے. لیکن یہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی علوم کے اندر بھی معلومات اچھی رکھتے تھے, دینی میں تو یہ مجتہد تھے, دین پہ تسلط تھا, اور دین کی تمام اکثر جہاد میں وسیع معلومات رکھنا. فقہی لحاظ سے تو ظاہر ہے مجتہد تھے, مرجع تقلید تھے, بہت سو کے نزدیک عالم تھے. بلکہ جعفر کریمی انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں نجف اور قم کے مراجع کے علم کو کبریت یعنی ماچس کی تیلی کے ساتھ اس کی پیمائش کر سکتا ہوں, اور میرے نزدیک رہبر معظم ان سب سے عالم ہیں. تو مسلم طور پر مرجع تھے, مجتہد تھے, اور بہت سو کے نزدیک عالم بھی تھے فقہی لحاظ سے. لیکن مجموعی لحاظ سے اسلامی تعلیمات, تفسیر بہت دقیق ان کا علم تھا. اچھا, اسلام کی جو اجتماعی تعلیمات ہیں اس کا تو شاید ان سے بڑا متخصص کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہو. حتیٰ ممکن ہے بعض جہات میں امام خمینی سے بھی شاید کہہ سکیں کہ بالا تر تھے. اور پھر موضوعات کی تشخیص میں, خاص کر اجتماعی معاملات کے موضوعات کی تشخیص میں کہ کہاں صلح کرنی ہے, کہاں جنگ کرنی ہے, معاشرے کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے, تو ایک بے نظیر یا قد اقل کم نظیر صفات جو ہیں یہاں واقعا. میں اب بہرحال ایک پوڈ کاسٹ پوری بلکہ کئی پوڈ کاسٹ چاہیے کہ اسی موضوعات پہ ہم بحث کریں. انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, میرا تو ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آگے لے کر چلتے رہیں گے. حق بنتا ہے اس شخصیت کے اوپر کہ ہم اس کے افکار کو اپنے تئیں جو ہے وہ جو سمجھیں ان کو آگے پھیلائیں. اچھا, ایک زندہ ہونے کے لحاظ سے البتہ ظاہری لحاظ سے وہ اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اند اللہ زندہ ہیں, یرزقون ہیں, رزق پا رہے ہیں, اور اپنے افکار کے لحاظ سے, اپنے اقوال کے لحاظ سے, اپنی ہدایت کے لحاظ سے انشاءاللہ
وہ ہمارے بالکل، ذہنوں میں ہمارے دلوں میں ایسا ہی ہے، زندہ ہیں اور رہیں زندہ گے، رہیں گے، ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. بالکل رہیں گے. بالکل ایسے انشاءاللہ افکار کے اوپر تو ہم بات کریں گے، سلسلہ لے کر چلیں گے، ان کی کتابوں کے حوالے سے بھی، ان کے افکار کے حوالے سے بھی. ایک اور احساسی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں رضا بھائی، اس پہ بھی ذرا تبصرہ کیجیے گا آپ. میں نے ایک ایرانی خاتون تھی، اس کا ایک کلپ دیکھا. یہ پہلے کسی عالم نے بھی کہا ہوا ہے، مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کا کلپ ابھی تازہ ہی میں نے دیکھا. اس نے کہا کہ دیکھیں میں اتنی زیادہ رہبر سے محبت نہیں تھی میری، لیکن جیسے ہی ان کے شہادت کی خبر آتی ہے نا تو دل میرا اتنا غمگین ہوا کہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. تو اس نے پھر یہ کہا کہ لوگوں کے اندر، میرے اندر جو اتنا غم پیدا ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ امام زمانہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ غمگین ہے. رہبر کا جو اتصال تھا امام زمانہ کے ساتھ، اور کہ تکوینی اثر ہو رہا ہے کہ وہ افراد بھی کہ جو رہبر سے حتیٰ دشمنی بھی کرتے تھے، یعنی نہ جانتے ہوئے جہالت کی وجہ سے، تو کافی سارے لوگ تبدیل ہوئے، کافی لوگ، خواتین کے میسیج آئے، ویڈیوز آئیں. تو اس حوالے سے یہ جو تکوینی رابطہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعاً آپ نے خود بھی اس بعض مشاہدے اس طرح کے کیے ہیں؟ صحیح. اس میں یعنی حالانکہ یہ تو دیکھیے ہماری پھر ایک یعنی فلسفی بحث یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ اس میں مثلاً یعنی رہبر معظم جیسی جو شخصیت ہے، اور ہمارا جو ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ولی فقی اور رہبر معظم جو ہیں، یعنی وہ قریب ترین شخص ہے اپنی صفات میں، مثلا خلقیات میں، بصیرت میں، امام زمان علیہ السلام سے، چونکہ وہ نائب امام زمان علیہ السلام. خوب. اور واقعاً ان کی زندگی سے جو ہم ان کے نمونے ملتے ہیں تو اس میں ایسا ہی ہے کہ وہ واقعاً ان کی شخصیت، یعنی ایک نقطہ جو واقعاً قابل درس ہے کہ دیکھیں آئمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، حضوراً تو ہمیں توفیق میسر نہ ہو سکی ہم کسی امام کی خدمت میں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لطف و کرم ہم تشیع پہ ہے کہ ہمیں ایسے علماء دیکھنے کو ملے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ان آئمہ کے شاگرد اس طرح کے ہیں تو وہ آئمہ خود کیا کیسے ہوں. بالکل بالکل. الحمدللہ ہم ایران میں رہے ہیں، بزرگان کی خدمت میں جب آدمی حاضر ہوتا ہے واقعہ میں احساس کرتا ہے کہ یعنی وہ یہاں پہ بیٹھ کے درس لے رہا ہے، گویا جنت کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ رہبر معظم کی شخصیت کے حتماً یعنی ان کی شہادت کے تکوینی اثرات ہیں. تکوینی یعنی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو عطا جانتے بھی نہیں تھے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. ابھی مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور بندے کا ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ یہاں پہ تقریباً ایک سیکولر اور لیبرل ٹائپ کی فکر کا مشہور ہے، مورو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے نا، میں بھی بڑا حیران ہوا کہ اچانک اس نے اپنے پیج کے اوپر ویڈیو لگائی اور یہ تشیع کے اس جنازے کی محفل میں موجود تھا. مجھے نہیں پتا تھا، اس نے پہلے پبلسٹی کیا، تو آج ہی اس نے اپنے چینل پہ لگایا اور کھڑا ہو کے جو اپنے احساسات بیان کر رہا ہے، جو تاثرات بیان کر رہا ہے، یعنی لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی اثر ہوا ہے. اور وہ جس طریقے سے بیان کر رہا تھا کہ میں نہ شیعہ ہوں، نہ میں ہوں سنی، میں شیعہ نہیں ہوں، نہ میں اس کو رہبر مانتا ہوں، میں آیا ہوں یہاں دیکھنے کے لیے کیا، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ کتنا عظیم رہبر تھا. میں اس طرح کے مفہوم اس نے جملے جو ادا کیے، واقعی تکوینی اثر ہے. بالکل تکوینی اثر ہے. یعنی ایک ایسی شہادت ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے کہ موجودہ دور میں ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ اسلام میں مجسم تھے. ہر لحاظ سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، حرکت کرنا، کلام کرنا خدا کی رضا کے لیے تھا. اور امام زمانہ علیہ السلام کے نائب تھے. اور امام زمانہ علیہ السلام جہاں پہ دین احکام کو بیان کرنا ان کی، اور اگر موجود ہو اسلام کو نافذ کرنا ان کی شرعی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے، وہیں پہ تکوینی ہدایت، جس طرح وہ تکوینی لحاظ سے ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، تو تکوینی ہدایت بھی امام کا کام ہے. خدا تعالیٰ تکویناً ہدایت کرتے ہیں امام کے ذریعے سے، قلب امام علیہ السلام کے ذریعے سے. تو ایسی شخصیت
کے غمگین ہونے سے امام زمان علیہ السلام کا غمگین ہونا بالکل عقلی ہے, اور امام علیہ السلام کے غمگین ہونے سے پوری کائنات کا بالکل ہوتا ہے غم, یعنی جاندار چیزیں تو ایک طرف, حتی بے جان چیزوں میں بھی ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. یعنی یہ واقعی ایک چیز, ہاں یہ چیز بڑی اہم ہے, جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غم طاری ہے دنیا کے اوپر, یہ امام کے قلب کے غمگین ہونے کی وجہ سے ہے. بے شک بالکل ایسے ہی. اور بھی اس طرح کی ہم گفتگو کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہمارے سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں فقط ایک نقطہ پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں بزرگواروں سے. رہبر کے آپ نے تقریریں بھی سنی, رہبر کی آپ نے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے. کوئی ایک نظریہ, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک بات کہ جس نے آپ کو توجہ دلائی ہو کہ یہ رہبر کسی بھی اعتبار سے یہ رہبر بہت علمی شخصیت ہیں, یا رہبر جو ہیں بہت ہی جو ہے ان کے عبادی پہلو ان کا ابھر رہا ہے, یا جس طریقے سے بھی, فقط وہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کی اپنی زندگی کا ایک تجربہ جو رہبر کے آثار پڑھنے کے بعد, ان کو سننے کے بعد, کوئی ایک جملہ مثلا کتاب کے حوالے سے, عنوان کے حوالے سے, یا مثلا کسی نظریے کے حوالے سے وہ کوئی یاد ہو آپ کو کہ فوراً آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ میں دو باتیں اس میں کرنا چاہوں گا. ایک احساساتی اور قلبی اور عواطفی ہے, اور دوسری مثلا عقلی اور اس عنوان سے. ایک تو یہ ہے کہ جو مجھے اندازہ ہے, جو ہم پاکستانی ہیں, مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ رہبر معظم کو پاکستانیوں سے خصوصی محبت ہے. اچھا, اس کی ایک وجہ جو ہے وہ کہ جب پاکستان میں ایک بڑا سیلاب آیا اور رہبر معظم نے جمعے کے خطبے پر پاکستانی عوام کی مدد کی بات کی, تو وہاں پہ گریہ مثلا کی آواز بغض آلود, اور جو ہے وہ تو اس میں جو ہے نا وہ اس سے محسوس ہوتا کہ رہبر معظم جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ایک قلبی ان کا جو ہے وہ یعنی گریہ شروع کر دیا تھا تقریباً, انہوں نے جو ہے وہ گریہ کیا. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ دو طرفہ محبت تھی, یعنی ایسا نہیں تھا کہ فقط رہبر معظم کو پاکستانیوں سے تھی. الحمدللہ جب رہبر معظم رئیس جمہور تھے, صدر تھے, پاکستان تشریف لائے, تو ان کا بے نظیر استقبال ہوا پاکستان, بہت زبردست. یعنی پاکستان کے مومنین نے, تشیع نے, اس میں اہل سنت بھی ہوں گے واقعاً وہ, اور ایران میں جب ہم تھے تو وہ رہبر معظم کے وہ دورہ جات کے جو بہت ہی کامیاب تھے اور بہت ہی لوگوں نے والہانہ استقبال کیا تھا, اس کے عنوان سے ذکر کرتے تھے. یعنی کم نظیر استقبال تھا کہ جو رہبر کا مثلا جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہوا ہے. تو لہذا دو طرفہ محبت تھی, اور یعنی یہ ایک عاطفی پہلو رہبر کے عنوان سے. اور ایک اور جملہ مجھے جو یعنی ہمیشہ یاد رہتا ہے, یعنی اور وہ رہبر سے محبت کا ایک جو ہے وہ زمینہ بنتا ہے, وہ یہ کہ ہم کم میں تھے تو رہبر جو ہے وہ تشریف لائے, تو انہوں نے غیر ملکی طلاب کے ساتھ گفتگو کی. سارے تھے, بالکل میں بھی تھا اس میں توفیق ملی جانے کی. تو ایک جملہ بہت پیارا تھا جس نے واقعاً سب غیر جو ملکی طلاب تھے ان کے دلوں کو جو ہے نا وہ موڑ دیا تھا, نرم کر دیا تھا. تو رہبر نے کہا کہ آپ مہمان نہیں ہیں, آپ صاحب خانہ ہیں, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. یعنی ایران میں اپنے آپ کو مہمان نہ سمجھے, یعنی یہ آپ کا اپنا گھر ہے. تو لہذا رہبر کی جو وسعت نظری تھی یعنی واقعاً وہ قابل ستائش تھی, اور اس کا ہم نے جو ہے وہ عملی نمونہ بھی وہاں دیکھا. تو یہ قلبی پہلو جو ہے وہ رہبر کے ساتھ اس نکات کا بہت زبردست نکات کی طرف اشارہ کیا ہے خلاصتاً. بہت اچھا. جی صفدر بھائی, آپ کو کون سی چیز؟ شخصیت کے حوالے سے تو پھر بہت سی چیزیں ہیں رہبری کی شخصیت میں. ایک فوراً ہوتا ہے نا, فوراً جیسے مثلا یہ نکات اچھے تھے, میں فوراً مثلا اگر کلی لحاظ سے میں رہبری کی شخصیت کے لحاظ سے دیکھوں تو اس میں مجھے یعنی توکل, ائمہ سے توسل, اور جو ہے نا مقاومت, اس لیول پہ مقاومت کہ یعنی اتنی زیادہ قیمت دے کر مسئلہ فلسطین کے لیے کھڑے رہنا, اسرائیل کی دشمنی اس لیول کی مول لینا, اور امریکہ کی دشمنی, اور یہ ساری جنگیں, اور یہ اتنی زیادہ پابندیاں, اس کی واحد وجہ اس لیول کی امریکہ کی دشمنی اور اسرائیل کی دشمنی وہ مسئلہ فلسطین کے لیے کھڑا ہونا تھا. ورنہ کوئی ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا تنازع نہیں تھا, کوئی ایسی مشکل نہیں تھی. تو اس لیول تک کھڑے رہنا, حالانکہ خود رہبر معظم ہی وہ شخصیت تھے کہ جو تمام چیزوں کو پختگی کے ساتھ دیکھتے تھے. مثلا جہاں وہ ایک لحاظ سے کہتے تھے میں انقلابی ہوں,
डिप्लोमेट نیستم, میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں, میں انقلابی ہوں, اپنی بات کو صراحت سے کہتا ہوں. ایک طرف سے یہ بات پوری پختگی کے ساتھ اپنے اصولوں سے قائم رہنا, لیکن ساتھ ہی وہی یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مصلحت کی جو تقسیم ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے, یعنی ان میں تباین نہیں ہے. مصلحت بھی ایک حقیقت ہے, یعنی ایک ایسی شخصیت کو جو مصلحت پر بھی مکمل توجہ رکھتی ہے, جو یعنی اوکلائی مصلحتیں جو ہیں, حالات کا جو تقاضا ہے اس کو بھی, اور اپنا جو انقلابیت, دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے والی شخصیت, اور ان کا مسئلہ فلسطین کا اس لیول تک کھڑے ہونا, اتنی زیادہ قربانیاں دینا کہ جس کی وجہ سے داخلی طور پر ایران کے اندر اتنی زیادہ لوگوں پہ اقتصادی پریشر بھی آیا, لیکن اینڈ تک کھڑے رہے. اور اب بھی جمہوری اسلامی کھڑا ہے, اور اب تو اس کے اثرات بھی عالمی طور پر نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ یہاں تک کھڑے رہنا شاید یہ اسی توسل اور جو امام زمان علیہ السلام کا ان کا رابطہ تھا قلبی, امام علیہ السلام بھی چونکہ مامور ہدایت کے, تو حتماً کوئی ادھر سے کوئی رہنمائی تھی, ورنہ اس لیول تک کھڑے رہنا اوکلائی لحاظ سے ہم جیسوں کو کم از کم نہیں ہوتا, سمجھ نہیں سرنڈر ہو جاتا ہے بندہ آگے. میں اپنے تئیں ایک چیز عرض کروں, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں تشریح کے حوالے سے. بعض نکات ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر گفتگو کریں. ایک چیز جو مجھے رہبر کے اندر بہت اچھی لگی, اور میں چاہتا ہوں کہ بلکہ میں بیان بھی کرتا ہوں اس کو, کہ جو کوئی استاد اگر ہے, کوئی اگر اپنے گھر کا سربراہ ہے, کوئی اگر کسی فیکٹری کسی کمپنی کا مالک ہے, کوئی اگر وزیر ہے, سیاستدان ہے, بادشاہ ہے, جو بھی ہے, وہ اس چیز کو حتماً مد نظر رکھے, قابل درس ہے. وہ یہ کہ رہبر جو ہیں وہ اگلے بندے کو موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنی اصلاح کرے, اپنے نظریے کو تھوپتے نہیں تھے اپنی پوری. حالانکہ آپ دیکھیں ولایت فقیہ کے اگر نظام کو دیکھا جائے, اس میں ولی فقیہ فائنل اتھارٹی ہے. وہ اگر کسی کام کو, کسی حکم کو, کسی فیصلے کو اگر ویٹو کر دیتا ہے تو وہ شرعی طور پر قابل قبول ہوتا ہے. لیکن رہبر معظم بہت ساری جگہوں پر ایک حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے سیاستدانوں کو, اپنے وزراء کو, اپنے لوگوں کو متوجہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے, اور اپنی ولایت سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ میدان چھوڑتے ہیں, رئیس جمہور کے لیے میدان چھوڑتے ہیں, اپنے وزیر کے لیے میدان چھوڑتے ہیں کہ تم حقیقت کو سمجھ کر اگر بات چلو گے, آگے بڑھو گے تو زیادہ آسانی کے ساتھ تم آگے بڑھو گے. تو لہٰذا بہت ساری پالیسیاں ایسی ہیں جو رہبر بعد میں بھی کہتے رہے کہ میں اس کا قائل نہیں تھا, لیکن میں نے مداخلت بھی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ رئیس جمہور جو ہے, وہ صدر جو ہے, اس کے اختیارات اپنے تھے, وہ خود فیصلہ کرے. یا عوام کو مثلا جب وہ انتخاب کرتے ہیں لوگوں کو, تو اس کے اندر فقط ہدایت ہی کرتے ہیں, زیادہ ڈکٹیٹ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. تو ایک تربیتی اور ایک امت کو شعور دینا ہے. رہبر کی یہ شعوری تربیت تھی عوام کی کہ آج اتنے بڑے سانحے سے گزرنے کے بعد بھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, کیونکہ عوام ہر غلط فیصلے پر پھر رہبر کی طرف توجہ کرتے تھے. دیکھا رہبر نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مثلا مذاکرات اور جنگ کے بارے میں دیکھیں, امریکہ کے بارے میں صراحت سے کہتے رہے ہیں کہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے قائلین میں سے نہیں ہوں, کیونکہ یہ امریکہ جو اس وقت موجود ہے یہ مذاکرات کے قابل نہیں ہے. لیکن تم کرنا چاہ رہے ہو, تجربہ کرنا چاہ رہے ہو, خوب کر لو. جب وہ مذاکرات میں ناکام ہوتے ہیں پھر آ کے وہی بات ہوتی ہے, دیکھا رہبر ٹھیک کہہ رہے تھے. یہ ایک جو تربیت کا ایک عمل انہوں نے اپنایا اپنی پوری قیادت کے اندر. میرے خیال میں رہبر کی کامیابی, ان کی محبت اور شعور, خصوصاً جو شعور اس امت کو دیا ہے وہ اس کے اس عمل نے دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر سمجھ بیٹھا کہ میں نے اسی بات کی تائید میں نا, دیکھیں جو حقیقی رہبر ہے, واقعاً جو حقیقی رہبر ہے, اس کا ایک کام یہ ہے کہ اپنی ملت کو, اپنی عوام کو ان کی شخصیت کو اوپر لے کے آئے. یعنی اگر رہبر فقط ڈکٹیٹ کرے
عوام اگر اس کے اوپر عمل کرے تو یہ عوام تو شعور نہیں کرے گی اس میں. یہ الحمدللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کہ جنگ احد میں کہ جب یہ طے ہوا مثلا یہ بحث ہوئی کہ جنگ آیا مدینہ سے باہر جا کے لڑی جائے یا مدینہ میں رہ کے لڑی جائے, تو دو گروہ تھے. تو ایک گروہ نے کہا جو بیشتر ظاہراً جوانوں کا تھا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے. رسول خدا نے ان کی رائے کا احترام کیا اور باہر جا کے لڑی, اور اس کے بارے میں پھر مشکلات بھی ہوئی. مطلب جنگ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سختی پیش آئی. تو یہ جو آپ نے بات کی بہت اچھی بات ہے. یہ یعنی ملتوں کو تربیت کرنے میں یا حتیٰ جس بھی لیول پہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے افراد تربیت ہوں کہ جو خود سے فیصلہ کر سکتے ہوں, اگر ان کو غلطی کرنے کی اجازت دینی پڑے گی. وہ ایک بزرگوار نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جو کبھی لکھے گا ہی نہیں وہ غلطی بھی نہیں کرے گا. جو غلط لکھے گا تو وہی صحیح لکھے گا. اچھا, یہاں پہ پھر درس بھی ہمیں یہی ملتا ہے نا. ہمیں دیکھیں بعض ادارے والے تھوڑی سی مخالفت کر دینا یا تھوڑی سی اس کی رائے سے ہٹ کر آپ چل پڑیں, فوراً ناراض ہو جاتے ہیں, کمپنیوں سے نکال دیتے ہیں, اداروں سے نکال دیتے ہیں, اپنے بچے کے اوپر بجا سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر شعور بھی نہیں آتا اور مخالفتیں. اچھا, آپ کی اسی بات کی تائید میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اگر رحیم پور ازغدی ہیں تو وہ مشہور ایک اسکالر ہیں ایران کے, تو وہ انہوں نے ایک واقعہ چند دن پہلے نشر ہوا ان کا. انہوں نے کہا کہ رہبر جو ہے وہ صدر تھے, یعنی یا کسی خاص صدر تھے یا رہبری کے بعد عموماً ظاہراً صدر والی بات ہی ہے. تو رہبر نے گفتگو کی, تو ہم جوان تھے وہاں پہ, تو ہم بھی اس وقت جوان تھے. تو میں اور میرے دوست نے بہت تنقید کی جو بھی نکتہ تھا. تو ہمیں یہ تھا کہ یہ نا جس سے ناراضگی کا اظہار ہوگا کہ جی کیوں آپ نے تنقید کی. کہا کہ جب گفتگو ختم ہوئی ہم ابھی تشیع کو دیکھتے ہوئے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے رہبر کی شہادت کے بعد سے, اور تشیع جو کہ ابھی تہران کے اندر ہوئی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی عاقل انسان یہ کہہ سکتا ہے یا دیکھنے والا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ملت ناراض تھی ان سے, یعنی جو پراپیگنڈا کیا گیا؟ ہاں, یہ یعنی اس کو آپ نے پہلے کہا نا احساسات, ایک احساس جو یعنی اسی احساسات سے اگر جوڑیں تو ایک احساس یہی ہے رہبر معظم کے آگے کہ ایک شخصیت کی ان کی زندگی کو دیکھ کے تو انسان اس کے آگے خضوع کرنے کو دل کرتا ہی ہے. انسان اپنے آپ کو ہیچ و پوچھ نتھنگ دیکھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم نے کمال کے راستے میں کوئی خاص قدم بڑھایا ہی نہیں ہے, ہم نے تکامل کیا ہی نہیں ہے. ان کی عظمت کو دیکھ کر خالی ان کی دنیا سے جانے کی انداز سے اور اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر تو انسان بالکل آغا کے آگے گویا کہ یعنی بہت ہی خضوع کرنے کو دل کرتا ہے کہ جتنا پروپیگنڈا, جتنی بڑی پروپیگنڈا فیکٹری ویسٹرن میڈیا اور اس میں جتنا صہیونی لوگوں کا کنٹرول ہے, اتنے بڑے بڑے چینلز, اور ہم ماشاءاللہ سے ہمارا میڈیا بھی ساری خبریں ریوٹرز وغیرہ سے, اور نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا, CNN نے کیا لکھا, یہ ساتھ ایران ہے, آپ کے پاس فارسی بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں, آپ ایران کے اندر سے ڈائریکٹ خبریں لے سکتے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا ادھر کی خبریں لیتا ہے, اور بلکہ پوری دنیا میں اسی طرح سے ہے. تو جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ جی ولایت فقیہ یعنی ڈکٹیٹرشپ ہے, اچھا وہاں پر یہ حکمران مسلط ہے, ملا وہاں مسلط ہے, جو سارے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے, رہبر معظم کی شہادت نے اس سب پروپیگنڈے کو ایک لحظہ میں ملیمیٹ کر دیا. اور آج جو تشیع ہو رہی ہے اور جس طرح سے لوگ گریہ کر رہے ہیں, ماتم کناں ہیں, اپنے احساسات کا اظہار کر رہے ہیں, کروڑوں میں لوگ آ کے عرض ارادت کر رہے ہیں, اور ابھی تشیع میں کروڑوں لوگ آ چکے ہیں, مزید کروڑوں لوگ آئیں گے, اور جس طرح سے وہ اظہار کر رہے ہیں وہ سارا پروپیگنڈا ڈکٹیٹرشپ کا مسلط ہے, عوام بیزار ہو چکے ہیں, اسلام کو نہیں چاہتے ہیں, وہ سب ایک لحظے میں زیرو. بالکل. یہ آپ سے چاہوں گا آپ تبصرہ اضافہ فرمائیں اس میں کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہوا ہوں, کوئی اس طرح کا جملہ اس نے ایجاد کیا کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ایرانی قوم رو رہی ہے, میں تو سمجھتا تھا یہ ناراض ہے. تو جو گریے کی کیفیت ہے عوام کی وہ بتا رہی ہے کہ رہبر معظم سے جو محبت ہے وہ دلی ہے, تصنعی نہیں ہے, جعلی نہیں ہے, گھڑی ہوئی نہیں ہے. تو اس
علامت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظام سے جڑے ہوئے ہیں, نظام سے جدا نہیں تھے, وہ پراپوگینڈا تھا. میں چاہوں گا جو آپ کے مشاہدات ہیں, جو آپ نے دیکھا, اس میں آپ تبصرہ فرمائیں. سوال جی, اس کے اندر یہ ہے کہ صفدر صاحب نے بالکل بہت اس کو واضح بیان کر دیا ہے کہ دیکھیں متاسفانہ جو ہماری مشکل ہے اور جو ہمیں افسوس کر کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سارا میڈیا مثلا اس کا جو سورس ہے وہ غربی میڈیا ہے, اور غربی میڈیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی اقتصادی جگہیں ہیں اور بڑی بڑی جو میڈیا کی جگہیں ہیں وہ سیونسٹوں کے ہاتھ میں. تو لہٰذا ان کا پروپیگنڈا, میں یہ بات آپ کو, ہم جب کوم میں تھے تو جیسا آپ کو معلوم مختلف ملکوں سے لوگ آیا کرتے تھے, تو ایک طالب علم کولمبیا کا تھا. کولمبیا جو جنوبی امریکہ کا ایک شہر ہے, ایک ملک ہے, وہ کولمبیا سے آیا اور وہاں پہ اس کا داخلہ ہوا. تو اس کا ایک انٹرویو وہ جو ایک مجلہ مدرسہ امام خمینی کا ہوا کرتا تھا اس میں چھپا. اس میں نے پڑھا تو اس نے لکھا ہوا تھا ہم جب کولمبیا میں تھے تو ہمیں اس طرح مثلا جو معلومات دی جاتی تھی کہ ایران میں لوگ اونٹوں پہ اور گدھوں پہ سفر کرتے ہیں. یہ پروپیگنڈا کولمبیا کے اندر جو ہے. اور میں ایران آیا, اس نے کہا, میں تو حیران رہ گیا کہ یہاں تو مثلا جو کولمبیا میں سہولتیں ہیں اس سے بالا تر یہاں موجود ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے, وہ آسٹریلیا سے زیارت کرنے کے لیے آئے, اپنا پاکستانی تھے, وہاں پڑھتے تھے آسٹریلیا میں. تو وہ آئے مشہد قوم, تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں اور مشہد میں قوم میں 19-20 کا فرق ہے, سہولیات کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, روڈز کے حوالے سے, اب کے جو ٹرینز کے حوالے سے. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا, اور آپ یہ ایرانی عوام وہ ایک انٹلیکچوئل عوام ہے, ان کی ذہنی سطح بالاتر ہے. یعنی وہاں پہ لٹریسی ریٹس 100% ہے تقریباً, قریب بالکل. ان کے مطالبات, ان کے مسائل, ان کے اشکالات اور طرح کے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظام مخالف ہیں. ایک خاص تعداد نظام مخالف موجود ہے جن میں بعض لوگ پیڑ ہیں, بعض لوگ جو ہے نا وہ واقعی جہالت کی وجہ سے جن کے خلاف انقلاب آیا, بالکل, اور موجود ہے ان کے افراد, انقلاب آیا وہ مخالف کہ ظاہر ان کے جو مفادات تھے وہ ظاہر انقلاب اسلامی کی صورت میں ان کو ٹھیس پہنچی تو مخالفت کریں گے. لیکن الحمدللہ ایران کی قاطع اکثریت وہ انقلاب اسلامی کے ساتھ ہے, ان کے اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. لہذا اسی وجہ سے رابر معظم کے ساتھ میں اس کو تھوڑا بعض لوگ جو تھوڑا دنیا داری میں پڑھ کے تھوڑا سا انقلاب سے نالاں بھی تھے, رہبر معظم کی شہادت کے جو اثرات ہوئے ہیں وہ دلوں سے زنگ اتر گیا ہے اور لوگ دوبارہ سے ان کے دل خدائی ہو گئے ہیں. اچھا, ایک میں آخری بات کرتا ہوں, پھر آگے بڑھتے ہیں ہم اس میں. اپنے تائیں ایک چیز کا اضافہ کروں, اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے نا کہ مثلا ناراضگی ہے تو ریفرینڈم کروا لیں, تو میرے تشیع کی کروڑوں شرکت ریفرینڈم ہی ہے, بڑا ریفرینڈم اور کیا ہو سکتا ہے. آپ جس طریقے سے پراپوگینڈا کیا گیا کہ عوام ناراض ہے, وہ جو ہے نظام سے, ملائیت سے, تو میرا خیال میں وہ نہ آ کر اپنی اس ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں شہادت سے لے کے تشیع تک 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا. وہی کہہ رہا ہوں, جنگ ملت جو ہے وہ سڑکوں پہ تھی, جنگ, وہی کہہ رہا ہوں, 4 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے, اور وہ مسلسل میجورٹی کے اندر جو ہیں وہ نظام کی حمایت میں کھڑے ہیں. تو یہ نہ, اور نہ یہ پیسے کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, بالکل صحیح, نہ آپ ڈرا کے کر سکتے ہیں, 4 مہینے ڈرا کے کتنا آپ لے کر آئیں گے, نہ آپ اس میں لالچ دے کے کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. یہ دلی لگاؤ ہے نظام کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے آج عوام جو ہے تشیع کروڑوں کے اندر تشیع ہو رہی ہے. اور ایک ریفرینڈم ہے, نظام مضبوط ہے, جڑوں کے اندر مضبوط ہے, عوام کے دلوں میں مضبوط ہے. اور یہ جو ناراضگی ہوتی ہے وہ حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک الگ تفصیل موضوع ہے. جڑیں مضبوط کیوں نہ ہو, آپ ایک تو اسلامی جڑیں ہیں, یعنی ہماری جو ایرانی قوم ہے اس کا ایمانی رابطہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مادی اعتبار سے آپ شاہ کا دور لے لیں اور انقلاب اسلامی کے بعد لے لیں. ابھی ہمارے بعد جو ہے یہ جو اپنا نیوز کاسٹر ٹائپ لوگ ہیں یہ ایران گئے ہیں, انہوں نے ایران کی ترقی دیکھی, یعنی ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھلی کی کھلی رہے گی. یعنی 47 سالہ پابندیوں کے باوجود کہ روس کے ڈرونز, یہ میزائلز, یہ سائنس ہی تو ہے, ترقی تو ہے, اور کیا ہے. اور وہ روس کے ایک جو ہے وہ ڈپلومیٹ تھے, وہ ایرانی ٹی وی پہ آئے ہوئے تھے, تو میں نے خود یہ ان کا انٹرویو دیکھا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پابندیاں 40 سال سے ایران پہ لگی ہوئی ہیں,
اگر یہ 6 مہینے روس پہ لگے نا تو روس گھٹنے ٹیک دیں. اور پھر اس نے خود کہا کہ آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں پابندیاں, آپ کے پاس مقام معظم رب جیسا رہبر ہے. ماشاءاللہ, بالکل بالکل ایسا, بالکل ایسا. تو لہٰذا جو ہے وہ الحمدللہ ایرانی عوام کے دلوں میں ایمانی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے جڑیں مضبوط ہیں, اور جو ہے وہ انشاءاللہ اور یعنی رہبر مظلوم کی شہادت اور اس جنگ کے آثار کی وجہ سے مضبوط تر. بالکل صحیح, بالکل بالکل. تشیع کے حوالے سے ایک موضوع, جب سے رہبر شہید ہوئے ہیں اور پھر ان کو دفنانے کی خبریں نہیں آ رہی تھی, باقی سارے دفن ہو رہے تھے, جیسے جناب لاریجانی شہید ہوئے, جیسے باقی ان کے سپاہی شہید ہوئے, تو رہبر کی تدفین کے حوالے سے خبر نہیں آ رہی تھی. تو پھر اب سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیوں تدفین نہیں ہو رہی ہے. تو اب تدفین جب کی جا رہی ہے تو اب یہ کہ مثلاً جلدی دفنانا ہوتا ہے, یہ کیوں دفنایا نہیں گیا, اور اس طرح کے یعنی ایک اعتراض کی, سوال کی انداز ہو تو وہ تو الگ بات ہے کہ بندہ پوچھ رہا ہے, لیکن اعتراض کی زبان اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اگرچہ اتنا اہم سوال نہیں ہے, لیکن چونکہ تشیع کی وجہ سے پوری دنیا فوکس ہے, اور جب بات کی جا رہی ہے چاہے وہ بے بنیاد بات ہی کیوں نہ ہو, تو وہ بھی بعض اوقات میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے. پھر جنہوں نے دین کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا, اپنی اپنی فقہ کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا, تو وہ بھی اس سوال کا شکار ہو جاتے ہیں, پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیر کیوں ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ رہبر معظم کی جو تشیع میں دیر ہوئی ہے, کیا یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے؟ جی, اس کو سب سے پہلے فقہی حکم اس کا دیکھنے سے پہلے میں ایک بات جوانوں کو, خاص کر جو ہمارے اہل سنت جوانوں, ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان اور بلکہ دنیا کے اکثر ممالک, ان میں ایک متنوع آبادی ہے, مختلف ادیان موجود ہیں, اور پھر ہر دین کے آگے مختلف فرقے موجود ہیں. اور اگر ہم نے پرامن طریقے سے رہنا ہے کہ جس طرح سے صدیوں سے رہتے آئے ہیں, یہ 80 کی دہائی سے پہلے تک سنی شیعہ وہابی سب پرامن رہتے تھے, تو اس میں یہ توجہ ہمیں کرنا ہوگی کہ ہر فقہ والوں کو اور ہر مکتب کو ان کا جو فہم ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایک شیعہ کو اپنی شیعہ فقہ پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, ایک سنی کو اپنی سنی فقہ پر عمل کی اجازت ہونی چاہیے, اور اگر کوئی سلفی ہے تو اس کو اپنی, یعنی یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مثلا 12 ربیع الاول آنے والا ہے اور اہل سنت بریلوی حضرات خاص کر, اور ہمارے ہاں میں بھی وہ جائز ہے عید میلاد النبی منانا, تو پورا ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جائے, اس کو بدعت ثابت کرنا. ہاں علمی بحث اس کے بارے میں علیحدہ سے سلجھی انداز میں کر سکتے ہیں, لیکن جو ہی 12 ربیع الاول آئے ہر کوئی شروع ہو جائے جی یہ بدعت ہے اور یہاں بدعت ہونے لگی ہے اور اس کو روکنا چاہیے, اور اسی طرح محرم آئے تو ماتم کے خلاف. اب مثلا ہمارے ہاں ماتم جائز ہے, اہل سنت کیا جائز نہیں ہے؟ بھئی ہم کر رہے ہیں, آپ کے یہاں ناجائز ہے, آپ نہیں کریں. ہمارے ہاں جو روایات ہیں, ہمارے ہاں جو فقہی قواعد ہیں, ان کی روشنی میں وہ جائز ہے, ہمیں کرنے دیں, آپ نہیں کریں. ہاں علمی لحاظ سے آپ اس کو اپنی فقہی رائے دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن میڈیا پہ ایک شور اور معاشرے میں ایک حساسیت, یہ غلط بات ہے. اور یہ کر بھی وہی لوگ ہیں جو فرقہ واریت ذہنیت کے مولوی ہیں, کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ لڑا کر روٹی کھانا. اور رہبر معظم کی تو پوری زندگی ہی اتحاد بین امت مسلمہ, مسلمانوں میں اتحاد, ان کی زندگی کا ایک بڑا عمل, ایک بڑی کوشش اسی جہت میں تھی, اور ان کی شہادت نے تو واقعی دلوں کو متحد کر دیا. اور بہت سے لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ میں شیعہ سے نفرت کرتا تھا, یا بہت سے شیعہ حتیٰ کہ اس شہادت کے اثر میں وہ اہل سنت بھائیوں کے قریب تر ہوئے ان کے دل. تو ایسی شخصیت کے جن کی زندگی اور جن کی شہادت کے اثرات میں سے یہ ہے کہ امت متحد ہو, تو وہاں پہ ایسے مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. فقہی حکم کو پہلے کلی طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, چونکہ رہبر معظم شیعہ تھے, بلکہ شیعہ نہیں تھے, شیعہ مجتہد تھے, مرجع تھے, اور جو ان کی جو فقہی رائے ہے اس کے مطابق عمل ہو. باقیوں کو اعتراض, آپ اپنی علمی رائے تو دے سکتے ہیں,
لیکن ایک جو طوفان بدتمیزی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا نقطہ تو بالکل ایسے بالکل ایسے ہی. آگے میں شرعی حوالے سے ہی چاہوں گا. اب میں اسی بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ شرعی نقطہ جب آپ بیان کریں گے اس میں واضح بھی ہو جائے گا کہ باتیں ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے تشیع کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے، تشیع کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، تشیع کے پاس کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے اور ہم ان کو بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں جی یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو ہمارے جو علماء ہیں، مراجع ہیں، فقہ میں وہ تقلید چل رہی ہے، خود وہ صاحب نظر ہیں، سب کچھ ہے. مکتب جس میں اجتہاد کا راستہ آج تک کھلا ہے، اجتہاد کیا جا رہا ہے. جی اور اس وقت جو ہے وہ کئی مراجع، کئی علماء موجود ہیں. رہبر معظم کے بعد جو ہیں وہ اگر فیصلہ ہوا ہے کہ تاخیر ہونی ہے تو اس کی ایک حکمت ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر بات کریں گے. میں اب چونکہ سوال میں نے یہ بنایا تھا اور جو تاثر پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے نا، وہ شرعی اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ غلط ہوا ہے. ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مکتب تشیع میں اگر فقہ کو مد نظر رکھیں تو یہ تاخیر غلط کی ہے فقہی طور پر، اور پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت والے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہی طور پر غلط ہے، کہ اہل سنت میں اس طرح کی کوئی بات ہے بھی یا نہیں پائی جاتی ہے. اس پہ ذرا تبصرہ کرتے ہیں. جی تو فقہی لحاظ سے بھی اہل تشیع میں بھی اور اہل تسنن میں بھی جنازہ پڑھنا اور تدفین کرنا ایک ایسا واجب ہے جس کا شریعت نے وقت معین نہیں کیا. اسے کہتے ہیں واجب غیر موقت. مثلا نماز ہے نا، تو نماز کا شریعت نے وقت معین کیا، صبح کی نماز فلاں ٹائم ہے، ظہر کی اس ٹائم ہے، عصر کی اس ٹائم. روزہ ہے، روزے کا وقت معین کیا، طلوع فجر سے لے کر مغرب تک، مغرب یا مغرب سے کچھ دیر بعد تک جو فقہی اختلاف ہے اس کا وقت معین ہے. آیا شریعت میں کسی کو دفنانے کا یا کسی شخص کا جنازہ پڑھنے کا وقت معین ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے، نہ شیعہ میں ہے نہ سنی میں. یعنی جیسے ہی انسان وفات پا گیا تو اب ایسا نہیں ہے جیسے نماز کے بارے میں کہا کہ آپ نے طلوع فجر سے لے کر جو ہے وہ طلوع آفتاب تک جو ہے فجر کی نماز ہے. ایسا نہیں جیسے فوت ہوا تو فلانے ٹائم سے فلانے ٹائم تک آپ نے جنازہ پڑھنا ہے، اتنے گھنٹوں میں اتنے دنوں میں، کچھ معین کوئی معین نہیں ہے. یہ درست ہے. بس پہلا نقطہ یہ ہو گیا کہ جنازہ جو ہے وہ پڑھنا وہ واجب ہے، لیکن اس کا ٹائم معین نہیں ہے. اس کو اگر ہم مثال کے ذریعے اور بعض تاکہ ذہن قریب ہو جائے لے کر آتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں بھی ہو تو اضافہ کیجئے گا. قضا نماز دیکھیں، نماز جو ہے وہ فرض کے جو نماز فجر ہے وہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک اس کا ٹائم ہے، آپ نے پڑھنی ہے. بالفرض ایک آدمی سویا رہ گیا، نہیں پڑھ سکا، اب اس کی طلوع آفتاب کے بعد اس کی نماز، میں فقہ کی بات کروں، ممکن اہل سنت کے نظر مختلف ہو، اب اس کی نماز قضا ہو گئی. جو نماز اس کی قضا ہو گئی وہ اس کی گردن پہ واجب ہے. لیکن شریعت مقدسہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اسی دن پڑھنی ہے، اگلے دن پڑھنی ہے، اس کو ٹائم معین، یعنی یہ قضا تم نے اپنے مرنے سے پہلے ادا کرنی ہے، واجب ہے لیکن اس کا ٹائم معین نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مثال میں اضافہ کروں، کفارہ. آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو گیا، کفارے کا کوئی ٹائم معین نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو وسیع قرار دیا. حج میں بعض کفارے واجب ہوتے ہیں، لوگ یہاں کر ادا کرتے رہتے. تو یہ میں مثال میں عوام کے سمجھنے کے لیے جو آپ نے نقطہ ایک اٹھایا اس کی وجہ سے میں نے یہ مثال، مثلا ایک بندہ نظر کرتا ہے اور نظر کرنے کے اوپر جو چیز واجب ہوگی مثلا اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے. تو بعض واجبات ایسے ہیں دین کے اندر کہ جو واجب ہیں، انجام دینا ضروری ہے، لیکن ان کی ٹائم لیمٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. اور جنازے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جنازہ پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، لیکن ٹائم معین نہیں ہے کہ صبح کے وقت، دوپہر کو، شام کو، رات کو، آدھی رات کو، یہ کوئی ٹائم معین نہیں ہے. جی اور اسے تدفین، نماز جنازہ اور تدفین ہے، بالکل تدفین اس کے ساتھ جو ہے. ہاں ایک مستحب حکم موجود ہے کہ جلدی کی جائے. اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو جلدی کا حکم ہے کہ بہتر ہے. مومن اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا جنازہ اور تدفین میں جلدی کرنے کا استحبابی حکم ہے، یعنی بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے کہ اس کو جلدی سے دفن کریں. بالکل. اور یہ رواج بھی بہت اچھا ہے معاشرے کے اندر. روایت دونوں طرف ہے، مکتب تشیع میں بھی روایات موجود ہیں اور مکتب تسنن میں بھی موجود ہیں. روایات بہت صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے تو جلدی دفنانے کی کوشش کریں. اور متعدد روایات اس کے اوپر موجود ہیں. اور اچھا اتفاق ایسا یہ ہے کہ
دونوں مکاتب فکر جو ہیں وہ اس مستحب کو بھی مشروط مانتے ہیں. ہاں یعنی یہ مشروط ہے اس بات سے کہ کوئی بالا تر مصلحت نہ موجود ہو. مثلا کسی کا ولی موجود نہیں, بندہ مر گیا ہے, اس کا ولی راستے میں پہنچنے والا ہے تو انتظار کریں آپ اس کا. یا حتیٰ کہا گیا ہے کہ مثلا ابھی جنازہ پڑھیں یا 10 منٹ بعد کچھ ایک بڑی تعداد لوگوں کی آ رہی ہے, یا چھوٹے سادہ مثال ذرا چھوٹے وقفے کی کہ مثلا جنازہ تیار ہے, ٹائم بھی دیو, مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں, 10 لوگ وضو کر رہے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے بھئی ان کو بھی شامل ہونے دیں. اسی طرح مثلا 1000 لوگ تھوڑے فاصلے سے آ رہے ہوں تو آیا کہا جائے گا مثلا چند گھنٹے کے لیے کر لیں. حتیٰ دو دیکھیں مثلا بعضوں کے ورثاء جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں تو اب وہ جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اب ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی ہے, تو اب وہاں جنازہ لیٹ کیوں کیا جاتا ہے, استحباب پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے. تمام مکاتب فکر چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہوں وہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ورثاء آ جائیں, 1-2 دن اگر انتظار کرنا چاہتے ہیں تو انتظار جو ہے وہ کر لیں. یا خدا نخواستہ کوئی شخص ہے وہ قتل ہو گیا, اس کا ولی دوسرے ملک میں ہے, اب اس کو چند دن لگ جانے ویزا اور سارا پروسیس کرنے میں, اس نے پہنچنا ہے, پوسٹ مارٹم کرانا ہے کہ جس کے ذریعے قاتل کا پتہ چلے گا, قتل کی وجہ کیا تھی, آگے بہت سے حقوق اور اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, یہ ایسے بات معین ہوگی. تو اگر مثلا اس پروسیس میں 1 ماہ لگتا ہو کہ اس کا قاتل پتہ چلے, اس کا ولی پہنچ جائے, اور آج کے دور میں کہ میت کو بھی سرد خانے میں رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی, تو آیا عقل کیا کہتی ہے کہ انتظار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ تو واضح سی بات ہے. عقل بھی کہہ رہی ہے اور شریعت میں فقہا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرنی چاہیے, مگر یہ کہ ایک بالا تر مصلحت موجود ہو. اچھا میں تھوڑا سا عوام کے لیے توجہ رہے, چونکہ مسئلہ انتہائی اہم ہے. ہم یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں, یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو تاخیر ہے اس کی اجازت موجود ہے, درست ہے, اس میں اجازت جو ہم نے مختلف گنوائی ہیں کہ مثلا ایک ولی پہنچنا ہے, اس کی انتظار کرنے. اچھا بعض اوقات انتظار تاخیر جو ہے وہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے مثال دی ہے, یہ بعض اوقات کیسز ہوئے ہیں ایسے کہ ایک مشکوک وفات ہو گئی ہے, اب اس مشکوک وفات کو تشخیص دینے کے لیے کہ یہ عادی موت تھی یا قاتل تھا, اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لاش کو جو ہے وہ باقی رکھا جاتا ہے, اس کو تدفین نہیں کروائی جاتی جب تک کہ پتہ نہ چل جائے, اور پھر اس کے باقی جو ٹیسٹ وغیرہ ہونے ہیں اس میں بعض اوقات چند دن لگ جاتے ہیں. تو ہماری یہاں تک جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مصلحت موجود ہو تو تاخیر کی اجازت ہے اس استحباب کے اندر بھی, درست ہے. تو اب یہ والی بات مکتب تشیع تو قبول کرتا ہی ہے, اور میں نے مکتب اہل سنت کے جو فتاویٰ کو بھی دیکھا ہے, احادیث کو بھی دیکھا ہے, وہاں بھی اجازت جو ہے وہ موجود ہے, اس میں کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آتی تمام فقوں میں. یعنی ایک تو پہلا بات تو یہ ہے کہ تعجیل کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے, دوسرا یہ ہے کہ یعنی تعجیل یعنی جلدی تدفین کرنا, جلدی تدفین کرنا واجب نہیں ہے, کسی نے بھی اس کو واجب نہیں کہا ہے, مستحب ہے, اور مستحب مؤکد ہے اس کے اندر, یعنی تاکید کی گئی ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں کہ فوراً اس کو تدفین کرنی ہے آگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر غرض جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر تاخیر کی اجازت دی گئی ہے, کہ وہ غرض ہم بات جو وہ کر چکے ہیں اس کے اندر. آگے بڑھتے ہیں, آپ سے رضا بھائی اس میں آپ اضافہ کیجیے گا. چلیں یہاں تک تو ہمارے ناظرین کہیں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جنازہ تاخیر ہوا غرض کی وجہ سے, فقہی طور پر وہ جائز ہے سنیوں کے نزدیک بھی اور شیعوں کے نزدیک بھی. رہبر معظم کی جو تشییع میں دیر کی گئی ہے اس میں کون سی غرض پائی جاتی ہے کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہوں گے؟ صحیح, لیکن اس کے اندر چند چیزیں جو اس میں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک جنگ جاری تھی, یعنی رہبر کی شہادت کے فوراً بعد جنگ بند تو نہیں ہوئی, جنگ شروع ہوئی جو 4 مہینے جاری ہے. جنگ کی حالت میں بلا کیسے نماز رضا پڑھایا جائے, وہ بھی رہبر معظم کا, اگرچہ بعض جو فرماندے تھے لاری جانی صاحب تھے ان کی شہادت پہ جنازے وغیرہ ہوتے رہے ہیں, جنگ کے دوران ہوتے رہے, لیکن رہبر کے اوپر خاص حساسیت تھی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ان کا جنازہ جو ہے وہ, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مثلا یعنی بالآخر ایک اتنی بڑی شخصیت کا جنازہ ہے, اس کے لیے جو آپ نے انتظامات کرنے ہیں ساری, آپ نے جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. اس میں سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ حتماً لوگ شریک ہوں گے, کیونکہ لوگوں کے محبوب قائد تھے. اب ان لوگوں کی جو جان کی امنیت ہے وہ کس طرح, یعنی پورے ملک نے, ابھی آپ دیکھ لینا ابھی تشییع ہو رہی ہے نا,
ہم اگر یہ تشریح سے پہلے بات کر رہے ہوتے شاید سمجھا نہ پاتے. بالکل صحیح. اب ہم تشریح کے بعد بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تہران ہی کے اندر جو ہیں وہ اتنے لوگ آئے ہیں. اچھا یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی اس بات کی تائید کے اندر، ایران نے ایک بڑا خوبصورت فیصلہ کیا ہے. کیا کیا ہے کہ رہبر کی تشییع کو تقسیم کر دیا ہے، شہروں کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی. مثلا عراق کے اندر 20 لاکھ عراقیوں نے نام فقط لکھوایا تھا کہ ہم ایران تشییع کے لیے آنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ عراق جانا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ایران میں ایک جگہ کے اوپر تشییع کی جاتی تو آپ بتائیں مشہد والے مکمل آتے، بالکل کم والے مکمل آتے، امڑ آتا نا سارا. بالکل آپ مثلا کم والے بہت سارے نہیں گئے ہوں گے کہ کہ بھائی کم میں آنا ہے. کل ابھی تشییع ہے، مثلا جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل کم کی تشییع ہے. تہران میں ہو گئے، تہرانی وہاں موجود تھے. مشہد والے بہت سارے نہیں آئے ہوں گے کہ ہم نے خود آخری میزبانی ہم نے کرنی ہے، ہم نے تشییع کرنا ہے اس کے اندر آ کے. تو ایک جنگ کے ماحول میں اتنی بڑی شخصیت، یعنی شخصیت کو میں نے خیر فوکس ہونا چاہیے. اچھا بعض لوگ اعتراض یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ باقی فرماندوں کو بھی تو جنازے ہوتے رہے ہیں، رہبر کے جنازے پہ بھائی رہبر وہ قوم کا رہبر تھا. اور پھر دوسری بات یہ فقط ایران کے لوگ تو نہیں ہے نا، پاکستانی تشیعوں میں سے کتنے لوگ گئے ہیں، پاکستان کے تسنن میں سے کتنے گئے ہیں، لبنان سے کتنے، عراق سے کتنے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں بہت سارے. تو یہ ساری مینجمنٹ جو ہے وہ انسان جنگ کی حالت میں نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو لہٰذا یہ جو یعنی خود وہ جو جنازے میں شرکت کرنے والے افراد ہیں ان کی جان کی سلامتی. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی کہ دیکھیں ایران کے اور عالم اسلام کے محبوب قائد تھے، ان کی شہادت ہوئی. اگر دینی اعتبار تو ایک مسئلہ ہے، خود انسان کی جو فطرت ہے وہ جو ان کے چیمپئنز ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے ان کے لیے خدمت انجام دی ہوتی ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں. تو لہذا ساری ملت ایران، سارے جو مقاومت کرنے والے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ وہ اس میں تھے کہ ہم رہبر سے اپنی محبت کا اظہار کریں. اب وہ اظہار کہاں ہونا تھا؟ الحمدللہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ جنازے اور تشییع کے بعد ہے، کتنے لوگوں نے اپنا جو ہے وہاں پہ اظہار عقیدت کیا. بہت زیادہ. پھر ایک جہت جو اس سے بھی بالا تر ہے میرے خیال میں کہ رہبر معظم جیسی شخصیت وہ ایک ایرانیوں کے لیے نہیں ہے، وہ ایک اسلام کا اساس ہے، خود اسلام. کہ اسلام یعنی ان کے نام کے ساتھ اسلام کا نام آتا ہے. تو ابھی جو تشییع دیکھ کر دنیا میں جو اسلام کا پیغام جا رہا ہے، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ اسلام ہے جو ایک شخصیت کو اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اتنا اوپر لے کے آئے، اپنی شہادت کے ذریعے سے اپنی قوم کو جنگ میں فتح دلوائے، تمام دلوں کے زنگ اس کی شہادت کے اثر میں ختم ہو جائیں، قوم اس طرح سے میدان میں فداکاری کے ساتھ اکٹھی ہو جائے. یہ اسلام ایسا مکتب ہے. تو یعنی اسلام کا پیغام سامنے لانے کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف متوجہ ہوں، اسلام کو پڑھنے کی طرف آئیں، جتنی تعداد زیادہ اکٹھی ہو سکے وہ اس کا اثر ہی زیادہ ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 دن سے یا کم از کم گزشتہ 2 دن سے الجزیرہ دیکھیں، باقی دنیا کا بڑا بڑا میڈیا اس میں لائیو نشر کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلی ہیڈنگ یہی لگ رہی ہے کہ ایرانی کیا پیغام دے رہے ہیں، اس میں مکتبی لحاظ سے کیا پیغام ہے، اس میں سیاسی کیا پیغام ہے، اس میں ایرانی نظام کے لیے کیا پیغام ہے. تو خود اسلام کی طرف غیر مسلمہ کو متوجہ کرنے کے لحاظ سے یہ تشییع جتنی باشکوہ اور عظمت کے ساتھ برگزار ہوتی، انجام پاتی، اس کا اثر زیادہ ہونا تھا، اور الحمدللہ وہ اثر اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود شخصیت بھی تو دیکھیں نا، اتنی عظیم الشان جس نے پوری زندگی اپنی اسلام کی سربلندی میں لگائی ہے، یعنی دنیا کو حقیقی اسلام کا چہرہ دکھایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ اسلام پر اگر کوئی حقیقی معنی میں اگر چلے تو خدا کس طریقے سے کامیابیاں نصیب کرتا ہے. بالکل صحیح. یہ چیزیں رہبر نے کام کر کے دکھایا. دنیا معترف ہے اس وقت. اگر فرقہ پرست لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو وہ ایک ان کا اپنا مسئلہ ہے نا، انہوں نے خاص قسم کی لگائی. ورنہ اگر انسان
نیوٹرل ہو کر دیکھ رہا ہو, اینک کو اتار کر دیکھے, تعصب نہ دکھائے, تو آپ دیکھیں ہندو بھی جو ہے وہ تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے اگر اس طرح کا اسلام ہوتا ہے, اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں, تو اس لیڈر کو میں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں, یا اس طرح کے بہت ساری جو بات. تو اس عظیم شخصیت کی جو تشییع شان و شوکت والی چاہیے تھی, یعنی آپ دیکھیں یہاں پر انسانیت کا حق ہے اس کا, بالکل ہے. یہاں پر اگر کوئی معصوم شخصیت بھی ہوتی مثال کے طور پہ, تو وہ حتماً جو ہے اپنے اس پیروکار کی, کہ جس نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, تو وہ بھی اتنی شان و شوکت کے لیے اگر تاخیر ہوتی تو وہ اجازت دیتے اس کی اس وقت. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ہم اگر دیکھیں تو یہ غرض عقلائی کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کس وجہ سے جنازے کو جو ہے وہ تاخیر کیا گیا ہے, آیا اس میں مصلحت موجود تھی یا موجود نہیں تھی. ہماری اس بحث سے یہ لگتا ہے کہ غرض تھی, عقلائی تھی, بہت زیادہ عقلائی تھی. اثر نظر آ رہا ہے, یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف لانا, متوجہ کرنا, اسلامی نظام کی طرف لوگوں کو, دنیا کو, غیر مسلموں کو متوجہ کرنا, اور اسلام حکومت چلا سکتا ہے, اسلام دفاع کر سکتا ہے, اسلام ایسا نظام دے سکتا ہے کہ ساری قیادت بھی اڑ جائے, اور ٹرمپ کی بقول تو 3 سطحیں اڑ گئیں, رہبر بھی اڑ جائے, تو وہ نظام جاری رہ سکتا ہے, اور وہ نظام اسلام کے اندر سے نکلا ہو. اس طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اربوں خربوں جتنے ڈالر آپ ختم کر لے استعمال کر سکتے, صرف کر دیتے, یہ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ اثر تھا رہبر معظم کی شہادت کا, اور اس شہادت کے اثرات کو پورے طور پر ظاہر کرنے کے لیے, اس کو پوری قوت کے ساتھ سامنے لانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ تشییع جو ہے اتنی عظمت کے ساتھ انجام پائے کہ جو انجام پا رہی ہے, اور اس کے اثرات دنیا میں سامنے آ رہے ہیں. اب یہ بہت اچھی ایک ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہم تشییع کے بعد بات کر رہے ہیں, ورنہ یہی باتیں جب ہم کر رہے ہوتے تو ممکن ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو شاید تصور نہ کر پاتے کہ واقعاً کروڑوں میں لوگ آنے تھے. واقعاً اب دیکھیں 100 ممالک کے سیاستدانوں نے شرکت کی ہے, وفود بھیجے ہیں اپنے, بعض اصل شخصیات آئی ہیں, بعضوں نے اپنے وفود بھیجے ہیں. ہاں 100 تو ہیں, بہت سو کو بلایا نہیں ہے جی. وہ مطلب ایرانیوں نے, یورپینز جو کہ ہر مسئلے میں امریکہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, اصلا ان کو دعوت نہیں دی. خود یہ ایک بہت بڑا سیاسی عمل ہے کہ ایک حکومت اسلامی, اگرچہ دنیاوی لحاظ سے برطانیہ ایک بڑا ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے, اٹلی اسی طرح سے, فرانس اسی طرح سے, لیکن ان کو ایک طرح سے بے آبرو کیا نہ بلا کر خود یہ ایک بالکل ایسا بہت زیادہ ہی نہیں, غرض عقلائی موجود تھی, عقلی اور ہمیں معقول جسٹیفائڈ ایک مصلحت موجود تھی. کوئی بھی فقہ ہو, آپ اس کے اصول مد نظر رکھ لیں, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہوا ہے. سوائے وہ تاریک دل ناصبی لوگ کہ جنہوں نے ہر صورت جمہوری اسلامی ایران کی مخالفت بالکل ایسے, بالکل ہے. اور ایک طبقہ ہمارا, خدا ان کو ہدایت دے, علماء مخالف اور ولایت فقیہ کے مخالفت میں جن کو جو ہے وہ فنڈ کیا جا رہا ہے, اور وہ جو ہے اس وقت وہی بات کہ جو ناسبی کر رہے ہیں وہ اپنی باتوں میں کہہ رہے ہیں رہبر کے اوپر, یہی تشییع کے حوالے سے بھی اور دوسری باتیں بھی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. خدا ان کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ کہ ان کو گمراہ کیا گیا, اور وہ گمراہ ہو بھی رہے ہیں مختلف انداز کے اندر. بہرحال وہ ایک موضوع الگ ہے. بہت شکریہ. ایک اگرچہ گفتگو جو ہے وہ مختصر ہی رہی, لیکن اچھی گفتگو رہی ہے. امید ہے جو ہے وہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے. بعض سوالات ضروری تھے ایڈریس کرنا, ان کے جواب دینا. انشاءاللہ میری تو گزارش یہی ہے اور توقع بھی یہی ہے کہ یہ سلسلہ ہم جو ہے وہ مسلسل لے کر چلیں. رہبر کی شخصیت کے اوپر, ان کے بعض افکار کے اوپر بات کی جائے, ان کی بعض زندگی پہ بات کی جائے, ان کے بعد تاثیرات کے اوپر بات کی جائے, کہ ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں ہماری. فقط یہ کہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ہم اتنا سارا مواد نہیں دے سکتے, چونکہ سننے کا تحمل جو ہے وہ کم ہے آج کل کے جدید دور کے اندر. انشاءاللہ بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے بھی دیکھا کہ ایک اہم موضوع کہ جو تشییع کے حوالے سے تھا, اور جو سوالات تھے, اور تشییع کی اہمیت, تشییع کے اندر بعض پوشیدہ پہلو,
وہ آپ نے دیکھے بھی اور علمی طور پر ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے. اس پروگرام کو آپ آگے بھی نشر کیجیے گا تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں اس قسم کے سوالات ہیں وہ ان کو جواب حاصل کر کے اپنی ہدایت کا سامان جو ہے وہ فراہم کریں. انشاءاللہ کوشش ہے ہماری، خدا نے اگر زندگی اور توفیق دی تو رہبر معظم کی زندگی اور ان کے آثار کے اوپر مزید بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.